شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس ایک گناہ میں بہت سارے گناہ جمع ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی سنت کو چھوڑنے کا گناہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے ناپسندیدگی کا اعلانیہ اظہار ہے. عورتوں سے مشابہت ہے. گناہ پر اصرار ہے اور 24 گھنٹے کا یہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. جتنا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوگا اتنا ہی حصہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوگا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی 4 عذاب اس کو دیں گے. نہ اس سے بات کریں گے, نہ نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھیں گے, نہ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے, بلکہ دردناک عذاب اس کو دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اپنے گھر کو آیا, نہایا, کپڑے پہنے, اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھا اور تکبر کے ساتھ زمین پر چلنے لگا. اللہ رب العزت کو عرش پر غصہ آ گیا. اللہ نے وہی زمین کو حکم دیا, زمین نے اس کی ٹانگوں کو پکڑا اور نگلنا شروع کیا. حدیث میں آتا ہے وہ بندہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے, دھنستا جا رہا ہے, قیامت تک دھنستا ہی جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور جو نمازی بھی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر آتا اس کے تہبند کو دیکھا کرتے تھے. جس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو غلام کو حکم دیتے تھے وہ اس کے تہبند کو کاٹ دیتا تھا. ایک دن ایک نوجوان آیا, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلا اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا. عمر فاروق نے دیکھا تو غلام کو حکم دیا کہ اس کے تہبند کو کاٹ دیا جائے. اس نوجوان نے کہا امیر المؤمنین یہ آج ہی میں نے نیا جوڑا پہنا ہے, آئندہ کے بعد یہ غلطی نہیں ہوگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا اگر تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. آج عمر کے اندر اتنی طاقت ہے, عمر کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی سنت کو پامال کیا جائے اور وہ چپ رہے. غلام کو حکم دیا کہ اس کے تہبند کو کاٹ دیا. اور پھر لکھنے والوں نے لکھا اس نوجوان کا تہبند پھر کبھی ٹخنوں سے نیچے نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لؤلؤ فیروز نے زہریلا خنجر مارا. آپ اس قدر شدید زخمی ہوئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ یقین کر لیا کہ آج عمر فاروق کا آخری دن. آپ کو شہد پلایا گیا, دوائی دی گئی, نبیذ پلائی گئی, دودھ پلایا گیا, وہ آپ کے پیٹ سے نکل جائے گا. اس قدر شدید زخمی تھے. صحابہ آتے آپ کی بیمار پرسی کرتے چلے جاتے. ایک نوجوان آیا, کہا امیر المؤمنین آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری مبارک ہو جس میں حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی. یہ بات کہہ کر وہ نوجوان جانے. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے. اس کو بلایا اور کہا نوجوان اپنی چادر کو اپنے تہبند کو ٹخنوں سے اوپر کرو, اس میں تمہارے لیے 2 فائدے. ایک تو تمہارا کپڑا گندا ہونے سے بچے گا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا اور وہ جا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے اور کہا کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو. وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معذور ہوں, میرے پاؤں ٹیڑھے ہیں, میں جب چلتا ہوں تو میرے گھٹنے آپس میں رگڑ کھاتے ہیں. اللہ کے رسول اس وجہ سے میرا تہبند نیچے ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو. اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے, اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں عیب اور نقص نہیں ہو سکتا. اس کی معذوری سننے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپسند کیا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو. حکم یہ دیا کہ اپنی شلوار کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو. اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کوئی بھی عذر ہو دنیا کا, آپ کہیں بھی نوکری کرنے جاتے ہیں اپنی شلوار کو ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے باوجود اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو وہ تکبر کر.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرہ برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ تکبر کرتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو چونٹیوں کی مانند جسم دیں گے اور یہ مخلوق خدا اس کو اپنے قدموں تلے مسل کے رکھ دیں گے۔ یہ تکبر ایسا گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس گناہ کی سزا اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، یہ احادیث سننے کے باوجود اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو حضور کی بات سننے کے باوجود عمل نہیں کرتا، بات نہیں مانتا، اللہ رب العزت مصیبتوں کے پہاڑ اس پر توڑ دیتے ہیں اور اس کو دردناک عذاب دیتے ہیں۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضور کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں اپنے تہبند کو ٹخنوں سے ایک ہاتھ کے برابر لٹکا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ آج یورپی اقوام کے دیکھا دیکھی مسلمان عورتوں میں یہ رسم بد آ چکی ہے کہ وہ کئی گز لمبے کپڑے پہنتی ہیں، کبھی ٹیل سٹائل، کبھی فش سٹائل، اور کئیوں کے دوپٹے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ فرش پر جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض عورتوں کے کپڑے پیچھے سے اٹھانے کے لیے 3-4 عورتیں ہوتی ہیں جو ان کے کپڑوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ چلتی ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسی عورتوں کو قیامت کے دن اللہ اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے۔ آج کل بعض عورتیں اپنے تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے مرد کی مشابہت کرتے ہوئے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھا اور جس مرد نے عورت کی مشابہت کرتے ہوئے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھا، فرمایا ان دونوں مرد اور عورت پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح آج کل نوجوان بڑے بڑے چولے پہنتے ہیں، کبھی پٹیالہ شلوار، کبھی سموسہ شلوار۔ میرے پیارے مسلمان بھائی نوجوانوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان سنو وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور نماز شروع کر دی۔ جب حضور نے دیکھا کہ صحابی کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے، آپ نے کہا صحابی جاؤ دوبارہ وضو کرو، دوبارہ نماز پڑھو، جس بندے کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوگا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم مسجد میں آتے ہیں اپنے تہبند کو اوپر کر لیتے ہیں اور جو مسجد سے نکلتے ہیں یوں اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، جس اللہ اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے اس نے مسجد سے باہر بھی تہبند کو ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا۔ جو اللہ مسجد میں دیکھ رہا ہے وہ باہر بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا؟ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے بھی آرام۔ بتا حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ نہ حافظ سے بگاڑی، نہ شیطان سے۔ دن کو مسجد میں رہے رات کو میں خان۔